السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر کی نماز۔ سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت والی ہو جائے گی، لہذا ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی بجائے آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ البتہ فجر کے 2 فرض 2 فرض ہی رہیں گے، مغرب کے 3 فرض 3 فرض ہی رہیں گے، سنتیں بھی آپ ادا کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نوافل پڑھتی ہیں مثلاً تہجد تو اس کو بھی جاری رکھیے، اور سفر میں وتر بھی پڑھے جائیں گے۔ مسافر امام ہو سکتا ہے جبکہ اس کے مقتدی مقیم ہوں، یا پھر مقیم اور مسافر ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ امام تو مقیم ہو جبکہ مسافر مقتدی ہوں۔ اگر مسافر امام ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد، جبکہ 4 رکعت فرض کی نماز تھی تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں۔ البتہ ان کی اقتداء میں جتنے بھی مقیم ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں۔ مسافر جو امام ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد کہے اَتِمُّوا صَلَاتَکُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، تم اپنی نمازوں کو پورا کرو، ہم تو سفر کی حالت میں ہیں۔ البتہ اگر امام مقیم ہے تو مسافر مقیم امام کے پیچھے اپنی نماز پوری ادا کریں۔ جب آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں تو کیا سفر کے دوران جہاز میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو سن لیجئے، بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہاں وہ عذر پایا نہیں جا رہا، یعنی کوئی جسمانی وغیرہ ایسا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے پاس ایک چھوٹا سا جائے نماز رکھیں جو آپ کے سامان میں یا پرس میں آ سکتا ہو۔ پیچھے جہاں کچن ہوتا ہے وہاں پہ جائیے اور کرو سے کہیے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اب رہ گئی قبلے کی سمت، کرو سے پوچھ لیں، انہیں نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیپٹن کو پوچھ کر خانہ کعبہ کی سمت آپ کو بتا دیں گے، آپ آرام سے اپنی نماز ادا کر لیجئے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر جا رہے ہیں، کیا ہم وہاں پر بھی مسافر کو کہلائیں گے؟ جی ہاں، اگر مسافر کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ ان کا گھر آپ کے گھر سے 48 میل یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر ہے، اور آپ کی وہاں پر قیام کی نیت 15 دن سے کم کی ہے، تو آپ وہاں پر بھی مسافر ہیں۔ ایک مشہور مسئلہ یہ ہے کہ کیا نمازوں کو سفر کے دوران جمع کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک سب سے بڑی غلطی جو میں سمجھتی ہوں کہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو پہلے پڑھ لینا، لیکن یعنی بعض لوگ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے ہے نماز کا وقت۔ ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تو آپ عصر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دوسری چیز، اس معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ نماز سفر کی حالت میں بھی افضلیت اس میں یہی ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اس میں جو بہت آسان حل ہے اگر وہ آپ اپنا لیں تو آپ اس چیز کو پا لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر عصر کی نماز 4 بجے ہو رہی ہے، یعنی اذان 4 بجے ہو رہی ہے، آپ 3:45 بجے ظہر پڑھ لیں، اور اس کے بعد 4 بجے آپ عصر پڑھ لیں۔ ایک ہی سٹنگ میں آپ 2 نمازیں ادا کر رہے ہیں اور دونوں اپنے وقت پر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر عشاء کی نماز جو ہے وہ 8 بجے ہے تو آپ سفر کی حالت میں یہ کر سکتے ہیں کہ 7:45 بجے مثال کے طور پر، یا 8 بجنے میں 20 منٹ پر، یعنی اذان سے پہلے پہلے فوراً آپ، مغرب کا آخری وقت ہے اس میں آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جیسے عشاء کی اذان ہوتی ہے تو آپ عشاء پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے ہر نماز سفر کے دوران اپنے وقت کے اندر ادا کی ہے۔ اس میں آج کے دور میں سفر میں اتنی سہولیات ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر نیت ہو تو اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ لوگ سفر کی حالت میں ہیں، آرام سے، وہ انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں یا ہوٹلز میں رہ رہے ہیں، لیکن جہاں نماز کی باری آتی ہے تو وہ اس میں یہ حل دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، ہم نماز کو، ظہر کی نماز کو ہم نہ پڑھیں، عصر کی نماز اذان ہو جائے تو پھر پڑھیں۔ دیکھیے اتنی سہولیات کے ساتھ آپ جہاں
اپنا سفر اتنی اچھی طرح کر رہے ہیں، اپنی نماز کو بھی اچھا رکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔